ہمارے ایک بڑے مہربان ڈاکٹر تھے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج رہے بہت عرصے تک، ڈاکٹر ہاشمی صاحب مرحوم، ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ یہ کہا کہ ساری زندگی ڈاکٹری کی، علاج کیا، ہسپتالوں کے ذمہ دار رہے، کیا کچھ۔ تو آخر میں فرمایا کرتے تھے میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دوا انسان کے جسم میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں، اچھا کر دوں، اس کا فائدہ ہو جائے، یا الٹی پڑ جاؤں اور تکلیف بڑھ جائے۔ جب وہاں سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ کہتے ساری زندگی کا میرا تجربہ یہ ہے، کیونکہ آنکھوں سے ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ وہی دوا ہے، وہی بیماری ہے، وہی شخص ہے، ایک مرتبہ دی فائدہ ہو گیا، دوسری مرتبہ دی وہی شخص، وہی بیماری، وہی دوا، کارآمد نہیں ہو رہی، بجائے فائدہ کرنے کا نقصان کر رہی ہے۔ تو یہ جب تک اللہ جل جلالہ اس میں تاثیر پیدا نہ فرمائے اس وقت تک وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اس لیے لیکن ہمیں چونکہ سامنے اسباب نظر آتے ہیں آنکھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تاثیر آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، اس واسطے ہمارا ذہن اسباب میں الجھا رہتا ہے، اور جو مسبب الاسباب ہے، سارے اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ لہذا اس فکر میں تو پڑ رہے ہیں کہ یہ سبب اختیار کر لوں، یہ سبب اختیار کر لوں، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف اس کو مؤثر حقیقی سمجھ کر، جان کر، یقین کر کے مانگنے کی نوبت کم آتی ہے۔ اگر مانگا بھی تو ایسے ہی سرسری مانگ لیا کہ اصل کام تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، علاج کر رہا ہوں یا کوئی تدبیر کر رہا ہوں، اور چلو بھائی دعا بھی کر لو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اصل کام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب میں بھی تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت عقیب الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہو، توکل ہو۔ توکل کا معنی یہی ہے کہ اسباب کو اختیار ضرور کرے، لیکن بھروسہ ان اسباب پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو۔ کہتے ہیں اس توکل کا صحیح مقام اور صحیح امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان ظاہری اعتبار سے سارے اسباب جمع ہیں۔ آیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جاتا ہے کہ نہیں؟ مثلا حضرت مثال اس کی یہ دی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، گھر میں داخل ہوئے، کھانا دسترخوان پر چنا ہوا ہے، روٹی بھی موجود، سالن بھی موجود، جو کچھ کھانا ہے وہ موجود ہے سامنے، اور ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے جا کر کھانے میں۔ تو اس وقت سارا کچھ دھیان یہ آتا ہے کہ بس ہو گیا کام، یہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے موجود ہے، دسترخوان پر چنا ہوا ہے، ایک دو قدم آگے بڑھ کے بیٹھیں گے، کھا لیں گے۔ اس وقت میں آدمی کا تصور یہ ہو کہ یہ تو جب تک اللہ جل جلالہ کی مشیت نہیں ہوگی اس وقت تک میں کھا نہیں سکوں گا۔ یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن پتہ نہیں کہ 2 قدم چل سکوں گا کہ نہیں، زندگی اس وقت تک دراز ہوگی کہ نہیں، اور اگر 1 قدم چل کے پھسل کے گر گیا تو وہ سارا کھانا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کھانا لقمہ کھاؤں تو اچھو نہ لگ جائے، پھندا نہ لگ جائے، پھندا لگ گیا تو سب کھانا اکارت ہو گیا۔ تو اس طرف دھیان
نہیں جاتا تو اس موقع پر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ، وہ جو میں نے دعا پڑھائی تھی نا کہ آپ نے اپنی رحمت سے یہ کھانا عطا فرمایا ہے، اس کو مجھے لذت کے ساتھ، راحت کے ساتھ کھلا بھی دیجئے اور اس کا فائدہ بھی پہنچا دیجئے۔ جو بندہ اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ بالکل چیز تیار ہے سامنے، کوئی رکاوٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی، اس وقت بھی وہ بھروسہ اس سامنے چنے ہوئے کھانے پر نہیں بلکہ اس کھانے کے عطا کرنے والے کے اوپر کرے اور مانگے اس سے کہ اللہ یہ کھانا چنا ہوا تو ہے، عافیت کے ساتھ مجھے کھلا دیجیے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کہنے کو ویسے بہت آسان ہے، کچھ محنت کرنی نہیں پڑتی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، لیکن ہے اتنی عظیم الشان کہ اس کے فوائد بڑے جلیل القدر ہیں۔ یہ تقوی دل میں پیدا کرنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عظمت کا تعلق استوار کرنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو دل میں جمانے والی چیز ہے۔ تو کر کے دیکھو، لیکن یہ ہوگا اس وقت جبکہ دھیان کے ساتھ مشق کرو گے۔ کہنے کو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ہوگا اس وقت جبکہ یہ نیت کرو کہ ہاں آج سے میں اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ ارادہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں ہر چیز آپ سے مانگا کروں، یہ بھی مانگو اللہ میاں سے۔